TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا کے شہر لیٹن میں کینیڈا کے کسی بھی شہر میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جب پیر کی سپہر پارہ 41.4 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا کے شہر لیٹن میں کینیڈا کے کسی بھی شہر میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جب پیر کی سپہر پارہ 41.4 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یہ صوبے بھر میں گرنے والے کم از کم 16 یومیہ درجہ حرارت کے ریکارڈوں میں سے ایک تھا، کیونکہ گرمی کی ایک اہم لہر صوبے کے جنوبی نصف حصے میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے صوبائی حکام نے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تاکید کی۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے زیادہ تر برٹش کولمبیا مسیح میں گرمی کی وارننگ اور موسم کے خصوصی بیانات جاری کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ جنوب مغرب میں درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ تک اور مزید مشرق میں 39 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ ایمرجنسی مینجمنٹ کی وزارت نے کہا ہے کہ 2021 کے ہیٹ ڈوم کا امکان پیش گوئی میں نہیں ہے، جس نے 600 سے زیادہ جانیں لے لیں، لیکن لوگوں کو گرمی سے بچنے، پانی پینے اور سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تنبیہ کر رہی ہے۔ کینیڈین افغان خواتین کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ چلانا چاہتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کابل پر طالبان حکومت کی دوسری سالگرہ کے موقع پر افغان خواتین کینیڈا سے لڑکیوں کی تعلیم میں حاصل ہونے والے فوائد کے تحفظ اور دہشت گرد گروپ کے لیے قانونی حیثیت کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ دری اسنا آٹووا نے یہ نہیں بتایا کہ کینیڈا کے ترقیاتی گروپ کب افغانستان میں منصوبے شروع کر سکیں گے۔ افغان خواتین کا کہنا ہے کہ یہ ایک مکمل انسانی حقوق کا بحران ہے جو 2 سالوں سے جاری ہے۔ افغان خواتین کے لیے کام کرنے والے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ چلانا چاہتے ہیں۔ افغان باشندوں کے درمیان اس بارے میں ایک اذیت ناک بحث جاری ہے کہ آیا ممالک کو طالبان کے حکمرانی کو قبول کرنا چاہیے اور بھوک کے خاتمے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، یا ملک پر دہشت گرد گروہ کی گرفت کو کمزور کرنے کی امید میں اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیز کو بھی اسی طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ ایسی سرگرمیاں معطل ہیں جو خواتین اور دیگر اپنے کام کو تمام مرد ٹیموں تک محدود کرتی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ 3 روزہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو اگلے ہفتے پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ میں ہونے والا ہے، اس میں معیشت اور قابل برداشت مسائل پر توجہ دی جائے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ 3 روزہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو اگلے ہفتے پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ میں ہونے والا ہے، اس میں معیشت اور قابل برداشت مسائل پر توجہ دی جائے گی۔ یہ اجلاس پچھلے مہینے کی کابینہ کے رد و بدل کے بعد ہونے جا رہا ہے، جس نے دیکھا کہ ان کے فرنٹ بینچ نے کینیڈینز کے ساتھ بہتر طور پر بات چیت کرنے اور پاکٹ بک کے مسائل کو حل کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر نئے عہدوں پر کام کیا۔ کابینہ کا اجلاس 21 اگست سے 23 اگست تک شارلٹ ٹاؤن میں ہوگا۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اراکین پارلیمنٹ 18 ستمبر کو ہاؤس آف کامنز میں واپس آنے والے ہیں۔ ایک بیان میں ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اس اجلاس میں مزید مکانات کی تعمیر، صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے اور موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ موسم گرما کے وقفے کے دوران انہوں نے سنا ہے کہ کینیڈین ان مسائل پر کیا کہہ رہے ہیں اور وہ امید کر رہے ہیں کہ اعتکاف میں پیش رفت ہوگی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جارجیا کے انتخابات میں مداخلت کے الزام پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ گرینڈ جیوری نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جارجیا کے انتخابات میں مداخلت کے الزام پر فرد جرم عائد کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ پر 2020 کے صدارتی الیکشن میں مداخلت سے متعلق مقدمے پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 18 اتحادیوں پر بھی جارجیا میں 2020 کے انتخابات میں مداخلت کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ گرینڈ جیوری نے پیر کو ایک دن کی سماعت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کی۔ استغاثہ نے جارجیا میں 2020 کے انتخابات پلٹنے کے لیے ٹرمپ کی کوششوں پر ثبوت پیش کیے تھے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فرد جرم جج رابرٹ میک برنی نے جاری کی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ 4تھا مجرمانہ مقدمہ ہے۔ واضح رہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ پر 6 جنوری حملے سمیت دیگر مقدمات میں بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے، جبکہ وہ آئندہ سال ہونے والے امریکی صدر کے الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں اور اس کے لیے وہ ریپبلکنز کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ روس میں پیٹرول اسٹیشن پر آگ لگنے کے واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 35 ہو گئی، جبکہ 80 افراد زخمی ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے
تحقیقات جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس میں پیٹرول اسٹیشن پر آگ لگنے کے واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 35 ہو گئی، جبکہ 80 افراد زخمی ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پیٹرول اسٹیشن میں آگ لگنے کا واقعہ داغستان کے شہر ماخوچکالا میں پیش آیا۔ ماخوچکالا ریاست داغستان کا دارالحکومت ہے، جو کہ بحیرہ کیسپیئن سمندر پر واقع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شدید زخمیوں کو وہاں سے ماسکو لے کر جانے کے لیے ایک طیارہ ماخوچکالا روانہ کر دیا گیا ہے۔ داغستان انتظامیہ کے سربراہ سرگئی مالیکوف نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ یہ دھماکہ رات 9:40 پر ہوا۔ حکام کے مطابق آگ لگ بھگ 600 مربع میٹر یعنی 6450 مربع فٹ کے رقبے پر پھیلی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے 260 فائر فائٹرز کو تعینات کیا گیا تھا۔ ادھر روس کی ہنگامی وزارت نے منگل کو اطلاع دی کہ کل 105 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ داغستان کے گورنر سرگئی مالیکوف نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ زخمی ہونے والے افراد میں 13 بچے شامل ہیں۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔